बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर की सरबराही में होने वाले फार्मेशन कमांडर्स के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। बहुत बुलंद आहंग और वाज़े पैगाम दिया गया है। सादा लफ्ज़ों में जो पैगाम है वो ये है कि नहीं छोड़ेंगे उन तमाम लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की और जो मास्टरमाइंड्स हैं, सबको नहीं छोड़ेंगे और जो रुकावट बनेगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। एलामिया तो जारी हो गया है और ये भी मैंने अर्ज़ किया है कि जनाब बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है। क्या इस एलामिया पर या इस ऐलान पर मौजूदा अदलिया हम ख्याल जजों या बंदियाल कोर्ट या इमरानदार जजों की मौजूदगी में अमल दरामद मुमकिन है? अगर ये जज रुकावट बनेंगे तो फिर इस रुकावट को कैसे दूर किया जाएगा, क्या तोड़ किया जाएगा? और क्या फिर बुशरा बेगम जो हैं वो इस केस में अपने शोहर के साथ अंदर जाएंगी? इस एलामिया से ये वाज़े नज़र आ रहा है, मास्टरमाइंड्स और प्लानर्स जो भी बातें की गई हैं उससे तो ये वाज़े तौर पे लग रहा है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में, जिसको फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कहते हैं, कोर्ट मार्शल इमरान खान का होना है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत। अब वकला को आगे किया जा रहा है। इमरान खान की तरफ से जो तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं वो सेमिनार्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं। वो जो सवालात उठा रहे हैं उसका भी जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। ये जजेस जो हैं ना, जजेस, पहले जजेस की बात ही कर लेते हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं। अब बुशरा बेगम को जमानत दे दी है उन्होंने, प्रोटेक्टिव बेल दे दी है कि 13 जून तक किसी भी मुकदमे में उसको गिरफ्तार ना किया जाए। और ये तयशुदा कानून है फौजदारी का, जो मुकदमात होते हैं उनका, कि मुल्ज़िम के पेश हुए बगैर जमानत नहीं हो सकती। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं जनाब, उन्होंने बुशरा बेगम के पेश हुए बगैर उन्हें 13 जून तक ये तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। और मज़े की बात यह है कि जो बुशरा बेगम और इमरान खान के ख़िलाफ़, जुल्फ़ी बुख़ारी वगैरह के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज करवाया है नसीमुल हक नामी दुकानदार ने कि जनाब ये मेरी रसीदें, दुकान की घड़ियाँ गुड़ियाँ जो बेची बुची हैं, जाली रसीदें तोशाखाना में इन्होंने वो केस में जमा करवाई हैं, तो उसमें बेल के लिए अप्लाई किया मोहतरमा ने, लेकिन वो बेल एप्लीकेशन वापस ले ली क्योंकि उससे पहले ही जस्टिस अमजद रफीक साहब उन्हें तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत दे चुके हुए थे और इमरान खान साहब को कहा जनाब 21 जून तक गिरफ्तार ना किया जाए। ये अदालतों में हो रहा है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो हैं ये मीठी छुरी बन गए, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जनाब हुकूमत और अदलिया के दरमियान, बंदयाल कोर्ट के दरमियान बड़ी हम आहंगी पैदा हो गई है, लेकिन अमलन ये वही कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे। कोई फ़र्क नहीं है। मसलन ये जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है 14 मई को इलेक्शन करवाने वाले मामले पे, जो उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है और जिसकी समाअत जो है जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब कर रहे हैं। अब एक नया कानून जो है वो नाफज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट, वो नाफिज़ुल अमल है इस वक्त, और उसके खिलाफ कुछ लोगों ने दरखास्तें भी दायर कर दी हुई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें, वो तो हुक्म इम्तनाई जारी किए हुए, इसमें हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया हुआ, लेकिन ये दरखास्तें इस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने अपने सामने ही लगा ली हुई है। अब अटार्नी जनरल साहब ये बता रहे हैं कि जनाब इस कानून के तहत अब लार्जर बेंच बनना है। नज़रसानी की जो दरख्वास्त है इसकी समाअत के लिए लार्जर बेंच बनना है। जो अब 3 जजों ने फैसला किया था, अब 5 रुकनी कम से कम बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। अच्छा, अब कानून तो नाफज है, हुक्म इम्तनाई जारी नहीं है, इसके बावजूद वो 3 रुकनी बेंच ही बैठ के केस को सुन रहा है और जो दरखास्तें आई हैं इस नए कानून के खिलाफ उन पे भी नोटिस जारी कर दिया उन्होंने। उसकी भी समाअत कहते हैं साथ ही करेंगे, इकट्ठा ही देखेंगे दोनों को। इकट्ठा के देखना जब कानून, या तो आप हुक्म इम्तनाई जारी करें, एक तरफ ये फरमा रहे हैं कि अच्छी बात है, हुकूमत जो है वो कानून के मुताबिक
چلنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، حکومت کی سوچ جو ہے وہ ریاضی کی بنیاد پر نہیں ہے ہمیں لگ رہا ہے، بلکہ قانون اور حقائق پر ہے۔ ریاضی کی بنیاد پہ یعنی کہ اعداد کی بنیاد پہ 8-3-4-3 والا جو معاملہ تھا اس کی طرف اشارہ میرے خیال کر رہے ہیں وہ۔ تو پھر ایک اور عجیب و غریب دعویٰ کر دیا ہے، ان سب کی جو ذہنیت ہے نا ایک جیسی ہے۔ عمران خان سے محبت کرنے والے عمران خان، ان کی سوچ ملتی جلتی ہے زیادہ تر لوگوں کی۔ عمران خان صاحب نے بہت بڑی بڑی بونگیاں ماری ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو کربلا والوں سے ملاتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میری تربیت اس طرح ہو رہی ہے جیسے نبیوں کی تربیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح نقل کفر کفر نباشت۔ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا یہ مولا کریم کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اور ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تو ڈنڈی مارتا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کیا چیف جسٹس صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خدائی صفات کے حامل ہیں اور ان کے کام میں دخل دینا اللہ کے کام میں دخل دینے کے مترادف ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ساتھ ہی وہ نئے قانون کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی ترمیم ہے، لیکن ایک اس میں غلطی رہ گئی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل قرار دیا گیا۔ حالانکہ اس میں نظر ثانی کو اپیل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نظر ثانی کی شنوائی جو ہے، جو سماعت ہے، وہ اپیل کی طرح ہوگی۔ یہ لکھا کیا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوگی اٹارنی جنرل صاحب؟ اچھا، اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، جو علی ظفر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ اس کیس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں ہے، اور وہ کسی فریق کے وکیل بھی نہیں ہے علی ظفر صاحب۔ عدالت ان کو روسٹرم پہ بلا لیتی ہے کہ جی آپ بتائیں اس قانون کے بارے میں، اور وہ دلائل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آٹومیٹکلی سٹے ہو گیا ہوا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف سٹے ہے، تو اس لیے اس کے خلاف بھی سٹے سمجھا جائے۔ اور پھر اٹارنی جنرل صاحب کہہ کے تھک گئے کہ جناب یہ فریق نہیں ہے، اگر یہ فریق بننا چاہتے ہیں درخواست دے کے فریق بنے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو درخواست گزار ہیں وہ ان کے دلائل جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اختیار ہوتا ہے وکیل کے پاس کہ جناب میں فلاں وکیل کے جو دلائل ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ کون سے دلائل اڈاپٹ کر لیے جی انہوں نے؟ وہ دلائل جو وہ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب بہرحال انہوں نے جس کی جو سماعت ہے وہ منگل والے دن 13 جون تک ملتوی کر دی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کسی سے بات کرتے ہوئے، صحافی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا منگل والے دن تو میں دلائل نہیں دوں گا، یا تو یہ سٹے کریں گے یا پھر لارجر بینچ بنے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں منگل والے دن تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب جناب ہم آتے ہیں جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس کی مذمت کی ہے بڑے شدید الفاظ میں، اور شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو نفرت پیدا کر رہے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات کی انہوں نے، اور دوسرا ان کا یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے، یعنی آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے، اور شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے، جناح پر حملہ کرنے اور جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اگر منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کو ملا کے پڑھا جائے دوسرے نقطے کے ساتھ، تو سب سے بڑے ماسٹر مائنڈ جو ہیں اس کے وہ تو عمران خان ہے، اور بہت ساری ایسی آڈیوز اکٹھی کر لی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب پوری دنیا میں رولا شولا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جناب حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں اور سیاسی سرگرمیاں روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فرضی سارا کچھ بنایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کے پیچھے چھپنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اعلامیے میں کہا گیا ہے، اور یہ تمام کوششیں جو ہیں وہ بے سود ہیں۔
اب حقوق انسانی کی आवाज़ वाला जो मामला है, एक तो दुनिया में ये रौला शोला डाल रहे हैं कि बाहर से कोई इमदाद आ जाए, वो तो ज़ाहिर है, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा था बंदा, इसका जो चेहरा है ये बेनकाब करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तो दूसरा, हुकूक इंसानी की आड़ कहाँ लेके बंदा दादरसी तलब करता है? अदालतों में। अब मैंने जिक्र किया ना अदालतें क्या कर रही हैं, अब तक क्या हो रहा है, तो ये अदालतों को भी एक तरह से पैगाम है कि जनाब जो आपके पीछे हुकूक इंसानी की आड़ लेके आप दादरसी फराम कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, तो ये सब बेसूद है। तो बहरहाल वो करेंगे क्या? और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहद हैं और ना उनको झुठलाया जा सकता है और ना ही उनको बिगाड़ा जा सकता, कोई टेम्परिंग की जा सकती है। फिर वो कहते हैं कि मुखालिफ कुव्वतों के जो नापाक अज़ाइम हैं, इनको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानब से कोई रुकावट खड़ी की जाएगी या कोई अबहाम पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो उनसे भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अब ये जजेस बाज नहीं आ रहे, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये जो रुकावट डाल रहे हैं ये तो जज ही डाल रहे हैं ना। इस एलामिये पे जो जजेस हैं ये अगर स्टे कर देते हैं, ये 199 के तहत ये मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। जो मिलिट्री कोर्ट में या जो कोर्ट मार्शल होता है किसी सिविलियन का, तो वो चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट स्टे कर देती है, तो फिर किधर गया? या ये सजाएं दे देते हैं मिलिट्री कोर्ट वाले फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल में, तो फिर अदालतें जो हैं वो 199 में रिट दरखास्त में आ जाता है बंदा कोई, तो उसको रिलीफ देते थे, रिहा कर देती हैं। तो फिर ये क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये मक्कू ठपने की ज़रूरत है। ये अदलिया वाले जो बंदे हैं जो बेजा हमायत कर रहे हैं, जिनका रुझान जो है या झुकाव है वो इमरान खान की तरफ है, और उसके लिए एक ही फार्मूला है। एक तो ये जो इतलात हैं वो ये है, जो मनसूबा साज और सहूलतकार और मास्टर माइंड्स हैं, उनमें अदलिया के भी कुछ लोग ऐसे सबूत दस्तयाब हैं, मिल गए हुए हैं कि वो लोग भी मुलव्वस हैं उसमें। और यहाँ पे जो अरफान कादर फार्मूला है वो लागू होता है। वो जो कहते हैं कि जनाब जो जजेस कहते हैं ना कि हमारा एहतसाब सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ मिसकंडक्ट पे कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई जज किसी फौजदारी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो क्या उसका मामला भी 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा? फर्ज करें कोई जज कत्ल कर देता है तो फिर उसका ट्रायल जो है वो मुतलका कवानीन के तहत ही होगा, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला नहीं जाएगा। और अगर इसमें सहूलतकारी निकल आती है या जो मनसूबा साजी की गई या जो इसके मास्टर माइंड्स हैं उनका तल्लक निकल आता है जजों के साथ, खास जजों के साथ, सीनियर जजों के साथ, बड़े जजों के साथ, तो फिर क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या उनके खिलाफ सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट और ये जो मनसूबा साजी वगैरह हुई है आर्मी एक्ट के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल में मामला नहीं जा सकता? ये अब जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के सेमिनार कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, जनाब फौजी अदालतों में नहीं जा सकता, क्यों नहीं फौजी अदालतों में मामला जा सकता? मैं अपने मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले दे चुका हूँ। अब ये पता क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखे ना, उस वक्त 2015 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो इन्होंने जनाब फिर उस वक्त कोर्ट मार्शल ये फौजी अदालतों में क्यों नहीं लेके गए थे? उस वक्त तो इन्होंने फिर एक आइन में 21वीं तरमीम करके 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम की थी, फिर 2 साल के लिए उनमें तस्सीह की गई और वो शायद 30 मार्च 2019 तक उन्होंने अदालतों ने 4 साल तक काम किया। भाई मेरे वो आम दहशतगर्दी के वाक़यात थे, उनके लिए बनाई गई थी। जो बम धमाके होते थे जगह जगह, रोज़ाना कहीं ना कोई वारदात हो रही होती थी, उनके सद्देबाब, उनके तदारक के लिए, उन लोगों को सजाएं देने के लिए वो फौजी अदालतें बनाई गई थी। ये जो आर्मी एक्ट वाला कानून है ये तो फौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने हमले किए हैं उनको पकड़ना है। अब एक सवाल और उठा दिया गया वकला के सेमिनार में कि जनाब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या किसी फौजी अफसर की रहायशगाह पर हमला जो है
وہ فوج پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں نا، لاہور والی جناح ہاؤس جس کو کہتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہوتا ہے اس سے فوجی چوکی کی حیثیت دی جاتی ہے. وہاں ہر وقت جیسے ایک فوجی چوکی میں پوسٹ میں کوئی 35 لوگ جو ہیں ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں شفٹیں بدل بدل کے. اسی طرح کور کمانڈر کی حفاظت کے لیے، اس پوسٹ کی حفاظت کے لیے 35، اس میں تفصیل سے میں ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کتنے لوگ، کیسے سیکورٹی، کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بڑے ثبوت اکٹھے کر لیے ہوئے، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، تو یہ کچھ انفارمیشن آپ کے علم میں ہوگی. لیکن ہمارے دوست ہیں نوید چوہدری صاحب، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہے بھی، لوگوں کے علم کے میں، تو بار بار اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ مٹی نہ پڑ جائے، مٹی نہ ڈال دیں اور اصل ملزموں کو بے نقاب کیے رکھیں. تو یہ جناب یہ جو واقعہ معاملہ 9 مئی والا واقعہ ہے، یہ اب یہ پہلے سے طے شدہ بڑی دیر سے خان صاحب تیاری کر رہے تھے، اور مبینہ طور پہ خان صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی، ریٹائرڈ افسران، اور فیض امیر صاحب کا نام بڑی شد و مت کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ جو لوگ حملہ کرنے گئے تھے نا فوجی املاک پر، عسکری تنصیبات پر، ان میں تربیت یافتہ لوگ بھیجے گئے تھے. جو میں کہہ رہا ہوں جو پلاننگ تھی پوری ان کی. تو یہ کور کمانڈر لاہور کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس نے دروازے کھولے ہوئے تھے، آ جائیں جی اندر، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، کوئی نہیں روکے گا. اور وہ پکڑے گئے ہوئے ہیں، کورٹ مارشل وغیرہ ان کا ہو رہا ہے، اور دیگر بھی کئی لوگ ہیں جو اس معاملے میں لاہور سے بہت سارے لوگ جو ہیں فوجی افسران جو ہیں وہ دھر لیے گئے ہیں. اب جو رپورٹیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جی ایچ کیو، میاں والی، فیصل آباد ISI، جناح ہاؤس، یہاں جو حملے کیے گئے تو وہ مسلح دہشت گردوں کے بیک اپ کے ساتھ حملے کیے گئے. اور میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 200 مسلح لوگ تھے وہاں ان کے ساتھ، اور جو سوزوکی پک اپ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ وہ ڈرم بھر کے لائے تھے پیٹرول کے، اور انہیں مسلسل یہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ دیواریں توڑ کے اندر چلے جاؤ. اندر جا کے کیا کرنا تھا؟ جہازوں کو آگ لگانی تھی. یہ جو میاں والی والا معاملہ ہے نا، اس میں عمران خان اور دیگر جو لوگ ملوث ہیں اس معاملے میں، ریٹائرڈ، تو وہ یہ تاثر دیتے رہے ان لوگوں کو جنہیں یہ تخریب کاری کا یہ ٹارگٹ سونپا گیا تھا کہ جو ایئر چیف ہے نا وہ سڑ دو باہر نہیں ہے گئے، انہوں اسی لایا سی، وہ بھی ساڑھے نال نے، جس طرح کور کمانڈر لاہور ساڑھے نال. اس طرح کا گمراہ کر کے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن وہاں پر جا کے حقیقت کچھ اور نکلی جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکے. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے اور خود کو دھوکے میں رکھ رہے تھے. یہ 19 مقامات تھے جہاں 54 لوگ جو تھے وہ ان کو کنٹرول کر رہے تھے. 19 مقامات پر 54 لوگوں کے ہاتھ میں تھا سارا کچھ، اور ان میں 6 مرکزی افراد تھے جو ایک سابق ایئر فورس کے افسر کے ذریعے، اہلکار کے ذریعے ایک مخصوص شخص تک پیغامات پہنچا رہے تھے اور ہدایت لے رہے تھے وہاں سے. اور پھر عمران خان اس دن پولیس لائن میں تھے اسلام آباد گرفتار، اور انہیں ٹیلی فون کی سہولت میسر تھی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ایک خاتون کے ذریعے رپورٹ کے مطابق انہیں پیغامات دیے جا رہے تھے اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. وہاں وہ سمجھ رہے تھے جناب ہم نے فتح کر لیا ہے، یہ ترکی بن گیا ہے. لوگ اسی طرح عمران خان کے لیے باہر نکل آئے ہیں جیسے طیب اردوان کے لیے باہر آ گئے تھے. اس طرح کی باتیں جاتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ طیب اردوان کا حوالہ اور ترکیہ، یہ وہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں. اور پھر مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کہہ رہے ہیں جناب، سینئر جج کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی سکتا ہے. ایک خاتون کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ طے کیا گیا کہ کیسے چھوڑنا ہے، کیسے ریلیف دینا ہے، کیا کرنا ہے. بلکہ یہاں تک اطلاعات ہیں، ایسی رپورٹس بھی ہیں
کہ یہ طے کیا گیا کہ ایک جھوٹی سچی درخواست فائل کر دی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ ان کی تقرری کے حوالے سے کیس لے کے بیٹھ جائے گا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان واقعات کی وجہ سے آرمی چیف کی گرفت اس حد تک کمزور ہو چکی ہوگی فوج کے اوپر کہ وہ سپریم کورٹ کوئی بھی حکم جاری کر دے گی تو کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ اس حد تک گھٹیا پلاننگ تھی جو پکڑی گئی ہے، اور اس کی جو تمام ثبوت اور ریکارڈنگ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ اعلانات سخت قسم کے اعلانات ہو رہے ہیں کہ جناب کٹہرے میں لائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو چھڑوانے آئے گا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو ان کے پاس ثبوت ہیں یہ بھی منظر عام پر لانا ضروری ہے، تاکہ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ جناب ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب مل کے گئے ہیں، جب وہ اندر گئے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ اور تھا، جب باہر نکل کے گئے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے ٹاک کروں گا، لیکن کوئی گفتگو نہیں کی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جو وہ لے کے گئے تھے پیغام کہ بندے بن جاؤ، تو وہ ان کی دال نہیں گلی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ جناب یہ عمران خان جو ہے وہ جو سٹک بدل لیں وہ مجھے جناب دے دیں، وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ وہ میرے خیال لیکن عمران خان کا کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ اور بشرا بی بی جو ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کیس میں خاتون کا بڑا کردار ہے، وہ خاتون کا مجھے پتہ نہیں کون ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بشرا بیگم ہی ہوں، کیونکہ عمران خان متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا، مجھے اس نے یاد کروایا کہ تم تو وزیر اعظم ہو، اس نے مجھے یہ کہا، اس سے میں نے مشورہ کیا تو اس نے یہ بات کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی پلاننگ میں جو عمران خان توہم پرست آدمی ہے، اعتقاد پرست، ضعیف الاعتقاد آدمی ہے، یہ بشرا بیگم کے بغیر اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتا ہے؟ بشرا بیگم بھی اس میں ملوث ہے، اور بشرا بیگم کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو جہاں پیسے لے کے یہ تبادلے شبادلے کرتے تھے پنجاب میں، تو اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، فراگوگی پہ بھی ہو گیا ہے، اس کے بیٹے ابراہیم مانیکا پہ بھی ہو گیا ہے، بشرا پہ بھی ہو گیا ہے، اور بشرا کے بھائی پہ بھی ہو گیا ہے اوکاڑے میں، جو انہوں نے اپنے گاؤں میں ماڈل ولیج کے منصوبے میں جو پیسے آئے تھے 2,49 کروڑ اپنے ڈیرے پہ لگا دیے بھائی صاحب نے، وہ بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اور یہ تو میں نے ذکر کر ہی دیا ہے کہ جو توشہ خانہ والا جعلی رسیدیں بنو کے، وہ بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف جو عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ صاحب کا قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، اس کی ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا، ان کے بیٹے نے نامزد کیا ہے، سراج احمد نے، کہ ایک دن قبل میرے والد نے مجھے یہ بتایا تھا، انہوں نے درخواست دائر کی تھی نا عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے بلوچستان ہائی کورٹ میں، تو وہ ان کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ ایک دن پہلے میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے والد کو شہید کیا ہے۔ عبدالرزاق شار صاحب سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبر بھی رہے ہیں، اب اس کیس میں نامزد ہو گئے عمران خان، لیکن خدشہ یہ ہے کہ انہیں لاہور سے کہیں پروٹیکٹیو بیل نہ مل جائے۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ ان ججوں کو کیسے روکیں گے، ان ججوں کو میں نے فارمولہ بتا دیا کہ عرفان قادر فارمولہ ہی لاگو ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھنے پڑے گی۔ جو صندوق ہے نا جس پہ تالا لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سے صندوق میں یہ بند ہے، اس کا تالا کھولیں، ڈھکن چکو اور دکھاؤ لوگوں کو کہ یہ بھائی سارا معاملہ ہے، کیسے چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔